دام محبت کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ فارا جو مراد حسین کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ چکی ہے بہت جلد اسے منہ کی کھانی پڑے گی۔ فی الحال تو مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ ملک بلال جس نے خود اپنی مرضی سے ارباز کی شادی سونیا سے کی تھی، شاہین بیگم سارا بیگم تو دور کی بات ہے، ملک بلال نے تو ارباز سے بھی اس کی مرضی نہیں پوچھی تھی، تو اب دن رات بھلا شاہین بیگم کو ارباز کے سسرال والوں کا تانا کیوں دیتا رہتا ہے کہ سعدیہ بیگم کو دیکھو اپنے چھوٹے داماد کے کتنے نخرے اٹھا رہی ہیں، اپنا اپنا ہوتا ہے پرایا پرایا ہوتا ہے۔ وہ سعدیہ بیگم کے بھائی کا بیٹا جو ٹھہرا، شادی پر بھی اس نے خوب پیسہ لٹایا اور اب اس کی دعوتیں کی جا رہی ہیں۔ ہمارے بیٹے کے ساتھ جب اپنی بیٹی کی شادی ہو رہی تھی تو سعدیہ بیگم کا منہ کیسے پھولا ہوا تھا، اور بعد میں بھی کبھی ارباز کی یا ہماری دعوت کا نہیں سوچا۔ بندہ پوچھے کہ شادی تو تم نے خود کی ہے ارباز کی، تو یہ سارے تانے بھلا شاہین بیگم کو دینے بنتے ہیں؟ بہرحال دوسری طرف فارا ہے جو ایک طرف تو مراد حسین کو خود دن رات کال کر کے تنگ کرتی ہے، اسے ایموشنلی بلیک میل کرتی ہے، اور دوسری طرف اپنی ماں سارا کے سامنے جھوٹ سے کام لیتے ہوئے کہتی ہے کہ مراد میرے کالج پہنچ گیا تھا، مجھے زبردستی اپنے ساتھ بائک پر بیٹھنے کا کہا، جبکہ سارا بیگم اسے کہتی ہیں کہ تم انکار بھی تو کر سکتی تھی، تو فارا چلاکی سے کہتی ہے کیسے انکار کرتی امی، وہاں پر اتنے لوگ موجود تھے، فضول میں لوگوں کو بات کرنے کا موقع ملتا اور میں تو بھائی کے سسرال کی وجہ سے چپ رہ گئی، لیکن اب بھائی ہے کہ وہ میرے اوپر ہی شک کر رہا ہے کہ شاید میرا اور اس کے سالے کا آپس میں چکر چل رہا ہے۔ سارا بیگم کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں کہ اس کی بیٹی اس کے ساتھ اتنا بڑا جھوٹ بول رہی ہے، وہ الٹا اپنی بیٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ارباز اور اس کی بیوی سونیا کو اچھی خاصی سنا دیتی ہے۔ ارباز جب سارا بیگم کو سچ بتانے کی کوشش کرتا ہے تو سارا بیگم کچھ سننے کو تیار نہیں، الٹا ارباز جب کہتا ہے کہ یہ میری بہن ہے، میں اس لیے اسے سمجھانا چاہتا ہوں، تو سارا بیگم ارباز سے صاف کہتی ہے کہ تم کہاں سے اس کے بھائی ہو گئے، کون سا تمہارا اس کے ساتھ خون کا رشتہ ہے، بھائی کہہ دینے سے کوئی بھائی ہو نہیں جاتا۔ سارا بیگم جو شروع میں بہت ہی سویٹ سی خاتون لگی تھیں، اور خاص طور پہ یہ بات بہت اچھی لگی تھی کہ دونوں سوکنوں میں آپس میں اتنی محبت تھی، لیکن اب ایک طرف ملک بلال کے بھڑکانے کی وجہ سے سارا بیگم شاہین بیگم کے بھی خلاف سوچنے لگی ہیں، اور دوسری طرف ارباز اور سونیا کے رشتے کے پیچھے تو جیسے ہاتھ دھو کے پڑ چکی ہیں، کیونکہ ملک بلال سارا بیگم کے دماغ میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ اگر شاہین چاہتی تو ارباز کا رشتہ فارا سے کروا سکتی تھی، میں اگر یہ بات کرتا تو شاہین نے ہنگامہ کھڑا کر دینا تھا۔ بندہ پوچھے سارا بیگم کو کیا نظر نہیں آتا کہ اگر ملک بلال ارباز کا رشتہ خود اپنی مرضی سے سونیا کے ساتھ کروا سکتا ہے، جس پہ شاہین بیگم نے کوئی اعتراض نہیں کیا، تو کیا ملک بلال ارباز کا رشتہ فارا کے ساتھ نہیں کروا سکتا تھا؟ لیکن ملک بلال اب سارا بیگم اور شاہین کی جوڑی کو توڑنا چاہتا ہے، جبکہ دوسری طرف فارا کی وجہ سے بھی اب ان دونوں سوکنوں کے درمیان میں بہت بڑی درار آنے والی ہے۔ خیر اب چونکہ ارباز مراد حسین سے کہہ چکا ہے کہ نہ تو تمہیں فارا کی بلیک میلنگ میں آنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی آئندہ کے بعد اس کی کالز سننے کی ضرورت ہے، بلکہ اس کا نمبر ہی بلاک کر دو۔ فارا جو اب بار بار مراد حسین کو کال کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن پتہ چل جاتا ہے کہ نمبر بلاک ہو چکا ہے، تو سیدھی سونیا کے سر پہ پہنچ جاتی ہے کہ میں تمہارے بھائی سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تم اپنی ماں سے بات کرو کہ وہ مراد کا رشتہ میرے لیے لے کر آئے۔ اب سونیا کو تو اپنی ماں کی بات یاد آ جاتی ہے کہ اس کی ماں کو تو بہت پہلے پتہ چل چکا تھا کہ یہ فارا مراد حسین کے کچھ آگے پیچھے زیادہ ہی چکر لگا رہی تھی، تو اس کا مطلب کہ امی کی آبزرویشن بالکل ٹھیک تھی، اور سونیا یہ بھی جانتی ہے کہ سعدیہ بیگم کو فارا سے کتنی نفرت ہے، لیکن اب ظاہر ہے کہ فارا کو یہ سب تو نہیں بتا سکتی، البتہ اتنا ضرور کہہ دیتی ہے کہ امی کبھی بھی مراد حسین کی شادی تم سے نہیں کریں گی، جس پہ فارا چڑ کے کہتی ہے کیوں نہیں کریں گی، کیا میں خاندانی نہیں ہوں، خوبصورت نہیں ہوں، پڑھی لکھی نہیں ہوں؟ اپنی تعریفیں خود ہی کر کے سونیا کو کنونس کرنے کی کوشش کرتی ہے، جبکہ سونیا بغور فارا کو دیکھتی ہے اور سوچتی ہے کہ نہ تو تم اتنی کوئی خاص حسین ہو، اور اگر پڑھی لکھی ہو بھی تو تمہارے اخلاق سے تو کہیں سے ثابت نہیں ہوتا۔ بہرحال سونیا یہ بات صرف دل میں سوچ سکتی ہے، ظاہر ہے کہ فارا کو کہہ تو نہیں سکتی، بس اتنا ہی بہانہ بناتی ہے کہ ہمارے خاندان میں وٹے سٹے کی شادی نہیں ہوتی۔ لیکن فارا بھی کہاں ٹلنے والی ہے، جب دیکھتی ہے کہ سونیا بھی میری بات میں نہیں آ رہی اور مراد حسین بھی مجھ سے بات نہیں کر رہا،
تو آؤ دیکھتی ہے نا تاؤ اگلے دن سیدھا مراد حسین کے آفس پہنچ جاتی ہے۔ اب چونکہ مراد حسین نے اپنی ایک کولیگ رملہ کو آلریڈی فارا کی تمام حرکتوں کے بارے میں بتا رکھا ہے، اور لگتا یہی ہے، بلکہ لگتا کیا ہے، یقیناً رملہ اور مراد حسین ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اب رملہ مراد حسین کے آفس میں ہی موجود ہوتی ہے جب فارا دن دناتی ہوئی آفس کے اندر انٹر ہوتی ہے اور مراد حسین سے کہتی ہے کہ آپ مجھے اگنور کیسے کر سکتے ہیں، آخر میری کالز کیوں اٹینڈ نہیں کر رہے؟ جس پہ رملہ مراد حسین کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے کہ اچھا تو یہ ہے وہ فارا جس نے آپ کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ اب تو جناب فارا کو خوب مرچیں لگتی ہیں، جبکہ مراد حسین کا بس نہیں چلتا کہ فارا کا کیا ہی حشر کرے، بس اس لیے خود پہ کنٹرول کر رکھا ہے کہ ارباز کی بہن ہے۔ البتہ فارا کسی کا لحاظ نہیں کرتی، اسے شاید اندازہ ہو جاتا ہے کہ رملہ اور مراد حسین ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ مزید آنکھ بھگولا ہوتے ہوئے رملہ سے کہتی ہے کہ خبردار اگر اس پر نظر رکھی یا اسے شادی کرنے کے خواب دیکھے، یہ میرا بندہ ہے اور میں اسے کسی اور کا ہونے نہیں دوں گی۔ ویسے ناظرین، مراد حسین کے حساب سے دیکھا جائے تو مجھے فارا ہرگز بھی اس کے لیے پسند نہیں، لیکن اگر میں سعدیہ بیگم کو دیکھوں تو بڑا دل چاہتا ہے کہ پھر تو فارا کی شادی مراد حسین سے ہو ہی جانی چاہیے، کیونکہ سعدیہ بیگم کی جو حرکتیں ہیں نا، ایسی عورت کو فارا جیسی بہو ہی سیدھا کر سکتی ہے۔ بہرحال اب یہاں سے فارا جب گھر آئے گی شدید غصے میں ہوگی، اور ادھر چونکہ سعدیہ بیگم مراد حسین اور اپنے شوہر نیاز حسین کے بار بار فورس کرنے پہ کنونس ہو جاتی ہیں کہ ارباز اور سونیا کو بھی دعوت پر مدعو کر لیا جائے، دانیہ اور ولید کے گھر والوں کی جو دعوت کی ہے۔ اب ارباز جب گھر جاتا ہے تو شاہین بیگم کے سامنے ہی سونیا سے تذکرہ کرتا ہے کہ تمہارے گھر والوں نے آج ہم دونوں کو دعوت پہ بلایا ہے، جبکہ فارا بھی وہیں موجود ہوتی ہے، فوراً کہتی ہے کہ میں بھی ساتھ چلوں گی، جس پہ شاہین بیگم کہتی ہیں کہ ہمارا وہاں کیا کام، صرف فیملی کی دعوت ہے اور ان لوگوں نے صرف ارباز اور سونیا کو بلایا ہے، جس پہ فارا کہتی ہے تو میں بھی تو فیملی ہوں نا۔ یہاں پر سونیا حیرت سے فارا کو دیکھتی ہے کہ ایک طرف تو تم مجھے یہ تانے دے رہی تھی کہ شاہین بیگم کے ساتھ تمہارا صرف اخلاق کا رشتہ ہے، جبکہ بھلے ہی میں سوتیلی بیٹی ہوں لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں سے خون کا رشتہ بنتا ہے، اور اب جب دعوت پہ جانا ہے تو فٹافٹ رشتے دار بن گئی میری۔ ارباز تو سنا ہی دیتا ہے جو کچھ سارا بیگم نے ارباز کو سنایا ہے، تو فارا سے کہتا ہے کہ نہیں، ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، کیونکہ تمہاری امی صاف کہہ چکی ہیں کہ بہن کہہ دینے سے تم میری کوئی سگی بہن نہیں ہو جاتی۔ تو دیکھتے ہیں، فارا ٹلنے والی تو نہیں ہے، اگر زبردستی ساتھ جائے گی تو پھر سعدیہ بیگم بھی اس کی ستھری کریں گی اور وہاں سے ٹھنڈی ہو کے واپس آئے گی۔ دوسری طرف دانیہ کے شوہر ولید کے الگ ڈرامے ہیں، دعوت کا وقت آ جاتا ہے اور ولید صاحب کو شدید نیند آ جاتی ہے، شاید یہ بھی وہ اپنی ماں بینا کے کہنے پہ کر رہا ہو۔ اب دانیہ کافی دیر تو ولید کا انتظار کرتی ہے، پھر بڑے پیار سے اسے جگانے کی کوشش کرتی ہے تو ولید اٹھتے ساتھ ہی دانیہ پر چڑھ دوڑتا ہے کہ تمہیں ذرا تمیز نہیں، سوتے ہوئے بندے کو یوں چیخ چلا کے اٹھایا جاتا ہے، جبکہ دانیہ بیچاری منمناتے ہوئے کہتی ہے کہ میں نے تو آپ پر کوئی نہیں چلایا، میں تو بہت پیار سے اٹھا رہی تھی۔ ظاہر ہے کہ ولید کی یہی کوشش ہے کہ دعوت پر جانے سے پہلے ایک دفعہ پھر دانیہ کا موڈ خراب کر دیا جائے، لیکن ساتھ ہی دانیہ سے کہے گا کہ تم نے اپنے گھر والوں کے سامنے یہ شو نہیں کرانا کہ تمہارا موڈ خراب ہے، بلکہ یہ شو کرانا ہے جیسے تم میرے ساتھ بہت خوش ہو اور سب سے ہنس ہنس کے بات کرنی ہے۔ بیچاری دانیہ اب یہی کرے گی، لیکن جناب سعدیہ بیگم کو کیا فرق پڑتا ہے دانیہ کا موڈ اچھا ہو یا برا؟ اس نے تو صرف اپنے بھائی سے تعلقات اچھے بنانے کے لیے اپنی بیٹی دانیہ کی قربانی دی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ فارا زبردستی دعوت پر آتی ہے یا نہیں، اور سعدیہ بیگم فارا کے ساتھ کیسے پیش آتی ہیں، تو آنے والی ایپیسوڈ کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے؟ خاص طور پہ فارا کی ویلن والی ایکٹنگ کیسی لگ رہی ہے؟ مجھے تو اسے دیکھ کے سچ میں بہت غصہ آتا ہے، بہت اچھی ایکٹنگ کی ہے۔ آپ بھی اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔